نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ پاک، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کیسے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب میں کیا کہیں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرمائیں گے کہ آج تو صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی۔ پھر میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگیں، عیسائیوں کو اپنے کرتوت صاف نظر آنے لگے اور ان کا بھیانک انجام جہنم کی شکل میں منہ کھولے ان کے سامنے آ کھڑا تھا۔ یکا یک بہت سے مسیحی چلانے لگے، خداوند ہم نے مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، تو نے اپنے مسیح کو ہماری طرف بھیجا، اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے جسے تو نے ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تیز ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے۔ مسیح سے پوچھا گیا، عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ اگرچہ یہ ایک سادہ سوال تھا مگر یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ پر لرزہ طاری ہو گیا، ان کے پاؤں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ تم میرے محبوب پیغمبر ہو، میرے پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے، اطمینان سے میری بات کا جواب دو۔ اس جملے کے ساتھ ہی دو فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آئے اور انہیں سہارا دے کر ایک نشست پر بٹھا دیا۔ یہ منظر انتہائی عبرت ناک تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک انتہائی عزیز اور محبوب پیغمبر تھے، مگر بدقسمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایک ایسی ہستی بن گئے جنہیں سب سے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لا کھڑا کیا گیا۔ ان سے دعا و مناجات کی جاتی، ان کی حمد و تعریف کی جاتی، ان کی عبادت و پرستش کی جاتی، مگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک سوال پر ان کی جو حالت ہو گئی وہ ان کو خدا سمجھنے والوں کو خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی تھی۔ آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے دل میں سوچا، اور ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر صالح بندے آئیں گے جنہیں دنیا میں لوگ ایسے ناموں اور صفات سے پکارتے تھے جو صرف خدا کو زیب دیتی ہیں، مگر آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے تو لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی بات نہ کہی تھی۔ ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ مسیح کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کاش ان کے نام پر دھوکہ کھانے والے لوگ خدا کی یہ عظمت پہلے ہی دریافت کر لیتے، کاش لوگ انسانوں کو دیکھ کر خدا کے مقابلے پر انہیں نہ لے کر آتے۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے یہ بات روا تھی کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو اسے جانتا ہوتا۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آج صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا، عیسیٰ کی امت میں سے جس کسی کا علم اور عمل عیسیٰ کے پیغام کے مطابق ہے اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے حوض کوثر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں صالح سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سفارشی کلمات کہے تھے، یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے، کیا ان الفاظ کا کوئی اثر ہوگا؟
تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی؟ ہاں سنی تھی، مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش کو قبول نہیں کیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو سچ تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے۔ یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے۔ ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہا ہے اور کرے گا، مگر اس کے نتیجے میں سر دست صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے۔ اس وقت کوتاہیاں معاف ہو رہی ہیں، جرائم نہیں، اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھیں، بہرحال حشر کی خواری کا سبب بنی، جیسا تمہاری بیٹی لیلا کو اٹھانا پڑا۔ باقی جن لوگوں نے ہمہ وقت ایمان و عمل صالح اور توبہ اور اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا، وہ تو اول وقت ہی سے عافیت میں ہیں، اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی، وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ صالح نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم ان کے قریب چلے گئے۔ اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم ذرا دور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی صالح بولا، یہ حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا، مگر یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نظر آ رہے، وہ دوسری طرف ہیں۔ ہم دوسری سمت سے داخل ہوئے ہیں۔ میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا، اسی لیے یہاں سے لایا ہوں۔ صالح کی بات پر میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ عام معنوں میں کوئی حوض نہیں۔ میں نے قدرے تعجب سے صالح سے کہا کہ یہ تو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے، جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ اگر کوئی چھوٹا موٹا حوض ہوتا تو وہ فوراً خالی ہو جاتا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ویسے پچھلی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عام سا حوض کوثر نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سمندر ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب اور افریقہ کو جدا کرنے والا بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی بہتا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار صالح سے کیا تو وہ بولا، بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے۔ زمین پھیل کر اگرچہ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا تھا۔ ہاں تمہارا اندازہ ٹھیک ہے۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا کہ کیسا وقت تھا جب وہ دنیا آباد تھی، لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے۔ کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر پچھلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ تو مان کر ہی نہیں دیے۔ پھر اللہ نے ان انبیاء میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبہ کر دیتے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، جس سے صرف ماننے والے بچائے جائیں گے۔ چنانچہ قوم نوح، قوم عاد، سمود، لوط اور قوم شعیب، آل فرعون اور خود قریش مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان اقوام کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی انہیں دنیا میں عذاب دیا گیا۔ قوم نوح اور آل فرعون کو پانی میں ڈبو کر، عاد کو تیز و تند آندھی سے، قوم سمود اور قوم شعیب کو ایک کڑک سے، قوم لوط کو پتھر والی ہوا سے اور کفار مکہ کو مومنوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا، اور اہل ایمان کو بچا کر زمین کا اقتدار انہیں دے دیا گیا۔ خاص کر کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو تاریخ کی روشنی میں ہوا اور قرآن میں اس کا ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا۔ اور کس سے نہیں معلوم تھا کہ
صحابہ کرام کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمران بنا دیا گیا، یوں اخروی سزا و جزا کا ایک دنیاوی نمونہ اسی دنیا میں قائم کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہ کی، سب سے بڑھ کر اسی مڈل ایسٹ کے علاقے میں جہاں آج یہ حشر برپا ہے۔ 4000 برس تک آل ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا جزا کا معاملہ کیا گیا۔ اولاد ابراہیم کی 2 شاخوں یعنی بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اگر وہ فرما برداری کرتے تو خدا کی رحمت انہیں دنیا میں نوازتی اور نافرمانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے۔ بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں 2 دفعہ عظیم تباہیوں کا سامنا بطور سزا کرنا پڑا، ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جرنیل ان پر تباہی نازل کی گئی۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر 2 دفعہ بڑے پیمانے پر سزا دی گئی، ایک دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سزا کے ساتھ جب کبھی مسلمان توبہ کرتے اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اس کی ایک مثال وہ تھی کہ جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑے ہی عرصے میں برباد شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے، مگر افسوس کہ لوگوں نے جزا و سزا کے اس کھلے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی جزا اور سزا کی حقانیت کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور میں نے کہا، میرے رب، تو نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر انسان تو بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا، اسی لیے اسے آج کے اس تلخ دن کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سالے نے میرا جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں، ہر انسان ایسا نہیں ہے، دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوض کوثر پر کتنے سارے لوگ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ نہیں بولا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، سالے یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا، جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا۔ میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا، اس لیے سر دست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر سالے نے مجھ سے کہا، چلو اب حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہ کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ سالے کیا کہہ رہا ہے، تاہم اس نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کی۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے 2 درجات ہیں، ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض و واجبات کے دائرے میں ادا کیا اور بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے، خدا کے ہر حکم کی پابندی کی، یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت ادا کی، خدا کے دین کی نصرت، اس کی نفل عبادات، اس کے بندوں پر خرچ اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی نعمتیں، ان کے درجات، خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ، ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اتنے بڑے درجات دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرائض سے بڑھ کر نوافل کرنے والا، نوافل میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرفیہ کی کلاس اور ایک ہائی
فائی سوسائٹی آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے۔ قیامت کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضا علاقے میں ٹھہرایا گیا اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کا ہے۔ یہ اعلیٰ جنت کا درجہ ہے۔ اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن حوض کوثر کے پاس یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ اور میں نے سالے کی بات سن کر اپنی گردن کو جھکا لیا۔ آگے کا حصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب اپنا عطا کرے، اللہ ہمیں خاص لوگوں اور کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا مانگتی ہوں، میں تیری رضا چاہتی ہوں، تو اپنے غصے کو مجھ سے ہٹا کر اپنی رضا مجھے دے دے۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اور اے میرے اللہ، میں تیرے عذاب کی نسبت تیری طرف سے عافیت چاہتی ہوں، عذاب کو مجھ سے دور کر دے، عافیت مجھے عطا کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْکَ، اور اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتی ہوں، مجھے کبھی تیرے غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے، کبھی تیری تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتی، مجھ میں ہمت ہی نہیں کہ میں اتنی تعریف کروں۔ کیا ہے تو؟ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ اور میں جتنی تعریف کریں کم، ہم اس کے لیے جتنے تعریفی کلمات بولیں کم، ہم چاہ کر بھی اپنے اللہ کی دی ہوئی ایک چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بولنا، میں بول رہی ہوں تو میں اپنی آواز کا شکر نہیں ادا کر سکتی، آپ سن رہی ہیں تو آپ اپنے کانوں کا، اپنی سماعت کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اگر ہم سے ایک یہ دولت لے لی جائے، آپ اور میں کس کیٹیگری میں چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھوں شکر اور کرم، اس نے ہم پر اپنے انعامات کی بارش کی۔ اللہ آگے بھی ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچائے، ہمیں اپنی خاص رحمت میں جگہ دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دینا۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔